بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر خاتون اور مرد جیسا کہ میاں اور بیوی کھڑے ہو کر نماز پڑھ دیتے ہیں۔ دیکھیں، ایسا طریقہ آپ کی نماز کو باطل کر سکتا ہے۔ اگر آپ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو تین میں سے کوئی ایک کام کرنا ہوگا، اس طریقے سے آپ کی نماز درست ہوگی۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ خاتون اور مرد کے درمیان کوئی رکاوٹ ہو، جیسے میز، صوفہ یا کوئی پردہ لگا ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ جسے عرف میں عام طور پر لوگ رکاوٹ کہتے ہیں، تو پس اس مرد اور خاتون دونوں کی نماز درست شمار ہوگی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مرد اور خاتون کے درمیان 10 ذراع کا فاصلہ ہو۔ یہ لفظ ذراع عربی زبان کا لفظ ہے، آپ اس کو یوں سمجھ لیں تقریباً یہ 4.5 میٹر بنتا ہے۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مرد اور خاتون کے درمیان 4.5 میٹر کا اگر فاصلہ ہو یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہو تو دونوں کی نماز درست ہو جائے گی۔ تیسرا طریقہ، اور جو مجھے یہ مناسب لگا ہے، کہ مرد آگے کھڑا ہو اور خاتون پیچھے کھڑی ہو۔ اچھا، یہ حکم آغا سید احتیاط لازم کی بنا پر ذکر کرتے ہیں کہ مرد آگے کھڑا ہو اور خاتون پیچھے کھڑی ہو، تو اس طرح سے بھی دونوں کی نماز درست ہو جائے گی۔ اب آپ یہاں پر سوال کر سکتے ہیں کہ خاتون کتنی مقدار میں پیچھے کھڑی ہو؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دیکھیے، خاتون نے اتنی مقدار میں پیچھے کھڑا ہونا ہے کہ آپ فرض کریں مرد تشہد کی حالت میں بیٹھا ہے، یہ مرد کے زانو کہاں تک آ رہے ہیں؟ یہ جگہ ہے مرد کے زانو۔ اب خاتون اتنی مقدار میں پیچھے کھڑی ہو کہ اگر وہ سجدہ کرنا چاہے تو اس کی پیشانی مرد کے زانوؤں کے برابر آئے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ مرد کے زانوؤں کے برابر، اس سے پیچھے پیچھے اگر خاتون کی پیشانی آتی ہے تو خاتون کی نماز درست ہے، اگر خاتون اس سے آگے بڑھ گئی تو پھر یہ طریقہ درست نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر یہ جو میں نے آپ کو مسئلہ بیان کیا، 4 پوائنٹ ہیں کہ جنہیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو حکم بیان کیا، اس حکم کے اندر محرم اور نامحرم کا کوئی فرق نہیں ہے، یعنی یہ مرد اور خاتون کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ محرم ہو، بہن بھائی میاں بیوی، یا نامحرم ہو، یہ حکم لاگو ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ، یہ جو ہم نے حکم بیان کیا یہ اس صورت میں آئے گا جب مرد بھی نماز پڑھ رہا ہے اور خاتون بھی نماز پڑھ رہی ہے۔ پس اگر گھر میں کمرے میں بیگم اپنا بیٹھی ہے اور مرد پاس میں آ کر کھڑا ہو کر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز درست شمار ہوگی۔ تیسرا پوائنٹ، یہ جو ہم نے آپ کو حکم بیان کیا یہ ہر نماز کے اندر لاگو ہوگا، چاہے واجب نماز ہو، چاہے مستحب نماز ہو، چاہے فرادہ پڑھی جا رہی ہو، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہو۔ چوتھا پوائنٹ، یہ جو ہم نے حکم بیان کیا یہ ہر جگہ لاگو ہوگا، گھر میں بھی، مسجد میں بھی، حرم میں بھی، امام بارگاہ میں بھی، ہر جگہ یہ حکم لاگو ہوگا۔ صرف ایک جگہ ہے، وہ ہے مکہ مکرمہ، کہ جہاں رش اگر ہو ہجوم کی صورت میں، وہاں پر یہ حکم لاگو نہیں ہوگا، وہاں پر آپ اس حکم کے پابند نہیں ہوں گے۔ جس طرح سے آپ کے لیے آسانی ہو آپ وہاں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حالت اضطراری بھی ہے، مثلا اگر مرد اور خاتون کسی جگہ قید میں ہیں اور وقت بھی تنگ ہے، حالت اضطراری ہے، تو وہاں پر بھی پھر اس حکم کی پابندی نہیں کرنی ہوتی۔ پس اگر کسی جگہ مثلا خاتون نماز پڑھ رہی ہے اور آپ مرد وہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز بھی بالکل درست ہو، تو آپ کو ان اصولوں کی پابندی کرنا ہوگی۔ والحمدللہ رب العالمین۔